أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاحقاف کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 10 آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 11 سے اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 20 پر. اور ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت کا تذکرہ فرمایا جو قرآن مجید کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
اس صورت میں یعنی سورۃ الاحقاف میں جو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے 3 سال قبل نازل ہوئی، تو ان کفار، مشرکین، مخالفین اور منکرین کی سرگرمیوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کر رہے تھے، اپنے لیے شخصی طور پر رد کر رہے تھے، بلکہ ایک محاذ بنائے ہوئے تھے اور سیدھے سادے بھلے بھالے لوگوں کو بھی قریب نہیں پہنچنے دے رہے تھے۔ عام الحزن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے تھے، جس کے بارے میں میں گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ یہ وہ ایسا سال تھا جس میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا چکی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو باوجود اس کے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، ابو طالب، وہ بھی وفات پا چکے تھے۔ طائف آپ تشریف لے گئے تھے، اور طائف کے منکروں نے، وہاں کے سرداروں نے بدسلوکی کی انتہا کر دی تھی۔ دیکھا جائے تو حالات بالکل سازگار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اس صورت کو نازل کر کر ایک عالمی آفاقی حقیقت کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان اور اسلام کے کیا اثرات ہیں وہ بھی دیکھ لو، اور کفر اور انکار کے کیا نتائج ہے عملی زندگی پر وہ بھی دیکھ لو۔ یہ دونوں کردار ہیں جو پیش کیے گئے ہیں، اور ان دونوں کردار کو دیکھنے کے بعد بخوبی ایک انسان جو سلیم الطبع ہے، عقل جس کی ٹھیک ٹھاک ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ یہی ایک سچائی ہے، حقیقت ہے، اللہ کا دین ہے، کامیابی کی راہ ہے، اور اسی کو اپنانا چاہیے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان دو کرداروں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اور کہا منکروں نے، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ کافروں نے اہل ایمان کے سلسلے میں کیا کہا؟ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اسلام خیر ہوتا، بھلائی کا نام ہوتا، اگر اسلام سچا دین ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ اسلام کی طرف سبقت نہ لے جاتے، ہم آگے بڑھ کر قبول کرنے والے ہوتے۔ ایک اجارہ داری کی ان کی ذہنیت تھی، اور انداز ان کا یہ تھا کہ اگر یہ اسلام ایک سچائی کا نام ہے، یہ اسلام ایک حقانیت کا نام ہے، تو بلال و عمار اور صہیب و سمیہ یہ لوگ تھوڑی آگے بڑھتے، ہم انٹلیکچوئلز آگے بڑھتے، ہم جو سردار ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم لوگ آگے بڑھتے، ہم قبول کرتے۔ اور اگر ہماری کمیونٹی میں یہ دین مقبول نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ گویا یہ دین سچی بنیادوں پر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بالکل وہی ذہنیت ہے بعینی ہی جو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کے وقت ابلیس نے اپنائی تھی۔ کیا کہا تھا اس نے کہ میں ان کے لیے کیوں سجدہ ریز ہو جاؤں، انا خیر منہم، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں۔ کس بنیاد پر آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ اچھے ہیں؟ کون سی کسوٹی ہے آپ اچھے ہیں؟ کوئی شخص بھی جب یہ کہتا ہے
اور یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، انسانی کمزوری ہے، جس کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتا ہے، اسلام جس کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، وہ جو رائے اپنا رہا ہے وہ رائے پختہ ہے، صحیح ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہوئے یہ نہیں کہا مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں، کہا نا خیروں منہ، میں بہتر ہوں آدم سے۔ غرہ، دماغ میں غرور، اگر ابلیس کا بھی دماغ ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں غرور بھرا ہوا ہے۔ اور فرعون نے کیا کہا؟ سورۃ المؤمن گزر چکی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تائید میں ایک اللہ والے کھڑے ہو گئے جو خود فرعون کے خاندان کے تھے، اس کے قریبی رشتہ دار تھے، اور انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی پیروی کرو، مخالفت نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو فرعون نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں جو تم کو راہ دکھا رہا ہوں وہ ہے سبیل الرشاد، ہدایت کا راستہ، وہ ہے تمہارے لیے بہتری کا راستہ، میری بات کا تم انکار نہیں کر سکتے، میں ہوں سمجھدار اور میں ہوں صحیح لیڈ کرنے والا۔ لہذا فرعون بھی اس غرور میں مبتلا تھا کہ میں ہی حق بجانب ہوں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسلام، یہ دین حق ہوتا اور خیر ہوتا، بہتری کا نام ہوتا تو ہم آگے بڑھے ہوئے ہوتے، ہم آگے نہ بڑھے اور ہم پیچھے رہ گئے، تو اس کے معنی یہ کہ اس میں خیر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کسی کی بھی سبقت کر جانے کی وجہ سے کوئی چیز خیر نہیں ہوتی، وہ خیر ہوتی ہے فی نفسی، اپنی ذات میں، اپنی ذات میں۔ لہذا کبھی بھی تو غور کرنا چاہیے کسی بھی چیز کے سلسلے میں، یہ نہیں غور کرنا چاہیے کتنی بھیڑ اس پر اڑی پڑ رہی ہے، ہرگز نہیں۔ غور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اپنی ذات میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ ورنہ بھیڑ کا عالم یہ ہے کہ افواہوں کی بنیاد پر، بھیڑ کا عالم یہ ہے غلط فہمیوں کی بنیاد پر، بھیڑ کا عالم یہ ہے کہ وقتی فائدے کی بنیاد پر کسی بھی چیز پر گرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ گھاس بٹ رہی ہے تب بھی لائن لگی ہوئی ہے، آپ لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں سے پوچھیں آپ کے گھر میں بیل بکری ہے کہ نہیں، گھاس جن کے لیے لے جا رہے ہیں وہ کہیں گے نہیں، ریزرو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل کے دن آ جائے تو اس کے لیے ہم لائن لگائے ہوئے ہیں۔ یہ نفسیات انسان کی، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کے لیے بھی وہ لائن لگاتا ہے، اڑی پڑتا ہے۔ لہذا کسی کے آگے بڑھنے نہ بڑھنے سے کوئی چیز خیر نہیں ہوتی، فی نفسی ہی اپنی ذات میں کیا ہے۔ لہذا آگے اللہ تعالیٰ اسلام کا نظام پیش کر رہا ہے، اس دین کے نظام پر غور کرو۔ ابو جہل اور ابو لہب کے آگے بڑھنے نہ بڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منکروں نے کہا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کے سلسلے میں جو ایمان قبول کر چکے تھے۔ بالخصوص میں عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں ابھی کمزور نہتے قسم کے لوگ زیادہ تر اسلام قبول کیے ہوئے تھے۔ لہذا عار دلاتے ہوئے کہا کہ اگر اسلام بہتر ہوتا، خیر کا نام ہوتا، یہ لوگ تھوڑی آگے بڑھے ہوتے، یہ سب غلام اور کمزور قسم کے لوگ، ہم آگے بڑھے ہوئے ہوتے، ہم سرداران قریش اس کو قبول کیے ہوئے ہوتے۔ لہذا یہ انہوں نے ایک دلیل بنانے کی کوشش کی جو دراصل ان کے غرور کا نتیجہ، غلط فہمی کا نتیجہ۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں رکھی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں، ہدایت سے محروم ان کو مرنا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی پرانی باتیں ہیں جو گھڑ لی جاتی ہیں، ایجاد کر لی جاتی ہیں۔ افک قدیم، افک کہتے ہیں جھوٹ کو، قدیم تو آپ جانتے ہی ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے کہا یہ پرانا جھوٹ چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کون سا جھوٹ؟ وہ جو حضرت ابراہیم نے کہا، وہ جو حضرت موسیٰ نے کہا، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ تم خود مانتے ہو صحیفوں کو، تم خود مانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو، پھر اس کو کس پرانے جھوٹ سے یہ تعبیر کر رہے ہو؟ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ یہ نہ کہتے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے تو بہت مصیبت میں پھنس گئے ہوتے۔
کیوں؟ اگر وہ یہ کہتے نئی تعلیمات ہے، نیا مذہب ہے، تو پھر وہ پھنس جاتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس کی بنیادیں تو ابراہیمی بنیادیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی بنیادیں ہیں توحید کی طرف، نماز کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق کی طرف. لہذا یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے یہ جدید ہے، نیا نظریہ ہے. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ قدیم ہے تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، سچا دین ہے، اس کو اختیار کر لو. لہذا دو چیزوں کو ملایا، آمیزہ تیار کیا، ھذا افک قدیم، کہا یہ پرانی باتیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں، روایتی قسم کی باتیں ہیں، دقیانوسی قسم کی پرانی باتیں ہیں، ان کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں. لہذا رکاوٹ بنے جا رہے ہیں، اور رکاوٹ بننے کے نتیجے میں ان کی زندگی کیسی بن رہی ہے اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ پرانی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہاں وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، امام و رحمہ، بے شک یہ پرانی باتیں ہیں، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نازل ہو گئی تھی چیزیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وَمِن قَبْلِهِ، اس رسول سے پہلے، اس کتاب سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، امام و رحمتن، امام کے معنی یہاں پر سربراہی کرنے والی، رہنمائی کرنے والی، اور انسان کو صحیح راہ دکھانے والی، ورحمتن، اور سراسر رحمت، اللہ کی مہربانیوں کی ایک نشانی، مظہر، وہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جس کو ہم تورات کے نام سے جانتے ہیں. ہو سکتا ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے انجیل کا تذکرہ کیوں نہیں؟ لیکن میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی. شریعت موسوی پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خرافات اور بدعات انہوں نے ایجاد کر لیے تھے اس کی تردید فرمائی، اور جن حرام چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا تھا اس کے بارے میں اعلان کیا کہ یہ حرام چیزیں ہیں تم نے حلال کر لی. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مواعظ حسنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان کو انجیل کہا گیا ہے. انجیل کے معنی ہی ہوتے ہیں بشارت کی باتیں، خوشخبری دینا، اعمال پر خوشخبری دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس مجموعے کو انجیل کہتے ہیں، جو دراصل یاد رکھیے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، مفہوم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اس کو سمجھنا ہو تو بہت آسان ہے، جیسے احادیث کا مجموعہ، احادیث کا مجموعہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے لیکن ہے اللہ تعالیٰ کے ارشادات، الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ایسا ہی انجیل کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا یہ اللہ کا کلام ہے، الفاظ اللہ کے، کبھی نہیں کہا. الفاظ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے، معانی بذریعہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتے تھے، اپنے الفاظ میں وہ تعبیر کیا کرتے تھے. لہذا اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ کر انجیل کا مطالعہ کریں تو بہت سے شبہات بھی پیدا ہوں گے. اس میں بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور باپ کہتا ہے اور باپ کہتا ہے، کیونکہ باپ کا لفظ اب آرامی میں وہ دراصل والد کا لفظ اور باپ کا لفظ یہ کامن تھا رب کے لیے بھی اور والد کے لیے بھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بار بار کہتے ہیں اس کے معنی یہ کہ میرا رب کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، اور پھر اپنے الفاظ میں وہ تعبیر کرتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا تذکرہ یا انجیل کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات کی تختیاں ملی تھی وہ اس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھے اور اسی کو تورات کہتے ہیں، اور وہی بنیاد رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بھی. لہذا فرمایا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امام و رحمتن، امام تھی، رہنمائی تھی، ہدایت تھی اور رحمت تھی. اور پھر وَهَذَا کتاب مصدق، اور پھر یہ وہ کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے، مصدق کس کی تصدیق کرتی ہے؟ تورات کے سچا ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہونے کی. اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. لساناً عربیاً، عربی زبان میں اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا،
गुनाहगारों को मुत्तले कर दिया जाए, आगाह कर दिया जाए, उनको बाखबर कर दिया जाए। वो बुशरा लिल मुहसिनीन, नेकोकारों को खुशखबरी दे दी जाए। अल्लाह ताला ने नेक लोगों को खुशखबरी देने के लिए और बदकारों को खबरदार करने के लिए, उनको नसीहत करने के लिए, राह रास्त पर लाने के लिए अरबी के अपने इस कलाम को नाजिल किया। ये मैं बार बार कह चुका हूँ, 10 बार ये गुजर चुका है कि याद रखिए कुरान पाक अरबी है, गैर अरबी कुरान मजीद नहीं होता। जितने तर्जुमे होते हैं वो तर्जुमे हैं, लेकिन उसको कुरान मजीद नहीं कह सकते। और इसीलिए हम और आप जानते हैं, ना हम तर्जुमे की तिलावत नमाज में कर सकते हैं, ना हम तर्जुमे की तिलावत सवाब की नियत से कर सकते हैं। तर्जुमा हम पढ़ सकते हैं फहम कुरान के लिए, वो एक वसीला है, वो एक जरिया है और फी नफ्से ही मकसूद नहीं है, वो मकसूद नहीं। मकसूद अरबी है, अरबी कुरान है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी बार बार ताकीद की कि ये कुरान अरबी है, ये कुरान अरबी है। क्यों? इसलिए कि पिछले जो सहीफे ज़ाया हुए, उन पिछले सहीफों में ज़ाया होने का जो सबसे बड़ा सबब है वो तर्जुमों पर लोगों ने तकिया कर लिया, ओरिजिनल से ताल्लुक नहीं रखा। किस जबान में तौरात नाजिल हुई नहीं मालूम, किस जबान में इंजील नाजिल हुई नहीं मालूम। वो खुद इख्तिलाफ करते हैं। बास कहते हैं कि अबरानी में, जिसको आप हेब्रू कहते हैं, बास कहते हैं कि आरामी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मादरी जबान आरामी थी, तो पता नहीं आरामी में नाजिल हुई, अबरानी में नाजिल हुई। ओरिजिनल तो है ही नहीं, ट्रांसलेशन हुआ और फिर तर्जुमा धीरे धीरे ग्रीक में हुआ और फिर ग्रीक से लातीनी जबानों में, लातीनी जबानों से फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस में, और वहां से फिर हमको मिला है। और हम फिर तर्जुमा दर तर्जुमा, तर्जुमा दर तर्जुमा, इतने तर्जुमों के मरहले से गुजरा हुआ कलाम देखते हैं तो इंसानी मिलावट उसमें भरी हुई है, गैर मामूली है। लिहाजा असल को उन्होंने जाये कर दिया। अल्लाह ताला ने बार बार ताकीद किया, देखो ये कुरान अरबी कुरान है, तुम तर्जुमा तेलुगु में कर सकते हो, अंग्रेजी में कर सकते हो, उर्दू में कर सकते हो, लेकिन जब नमाज में तिलावत की नौबत आएगी तो अरबी पढ़ना पड़ेगा तुमको। जब इबादत के लिए तिलावत की जरूरत होगी तो अरबी कुरान मजीद पढ़ना पड़ेगा। जब तुम्हारी अदालत में बहस होगी कि क्या जायज है क्या नाजायज है, हुक्म का इस्तेमाल करना होगा, तो अरबी टेक्स्ट से दलील देनी होगी, तर्जुमे से काम नहीं चलेगा। मुतर्जिम तो गलती कर सकता है, और गलती की, तर्जुमा करने वालों ने गलती की, कभी कभी जानबूझकर दानिस्ता तौर पर गलती हुई, कभी कभी गैर शऊर तौर पर, नादानिस्ता तौर पर, मफहूम नहीं समझ सके, लफ्ज पकड़ में नहीं आया, लिहाजा गलती हो गई, तर्जुमा गलत हो गया। तो ये तो एक हकीकत है कि तर्जुमा इंसान का कलाम होता है, इंसान की सोच का नतीजा होता है, और कुरान मजीद जो असल है वो अरबी। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसकी इतनी ताकीद की, इसी वजह से आज तक रिवाज है अल्हम्दुलिल्लाह कि अरबी मतन से मुसलमानों का रिश्ता बरकरार है। उसको वो पढ़ते हैं अरबी में, तिलावत करते हैं अरबी में, हिफ्ज करते हैं अरबी में, नमाजों में पढ़ते हैं अरबी में, क़यामत तक अरबी में पढ़ते रहेंगे। और हर मुसलमान अपनी सआदत समझता है, कामयाबी समझता है कि वो अरबी थोड़ा समझे, अरबी से करीब हो जाए। जितना वो अरबी से करीब होता है उतना उसका फहम कुरान उम्दा होता चला जाता है, और कुरान मजीद के मौजज़े उसके सामने निखर कर खुल कर आ जाते। एक एक लफ्ज का इंतखाब, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, जुमले की नशिस्त व बर्खास्त, सारी खुसूसियात उसके सामने निखर कर चली आती हैं। लिहाजा ये वो अरबी का कलाम है जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। यहाँ इसका मकसद जो बताया गया, लियुनज़िरल्लज़ीना ज़लमू व बुश्रा लिलमुहसिनीन, ताकि आगाह कर दिया जाए जो गलत रविश पर चल रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, गुनाहों में आलूदा हैं, और वो बुश्रा लिलमुहसिनीन, खुशखबरी दे दी जाए नेकोकारों को जो नेकियों पर कारबंद है, भली जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब भली जिंदगी बसर करने वालों की अल्लाह ताला ने पहले वजाहत कर दी। भली जिंदगी, मोहसिन कौन है उसका अल्लाह ताला ने तस्करा फरमा दिया। फिर जालिम कौन है उसका भी अल्लाह ताला ने तस्करा कर दिया, जिसका मैंने आगाज में, शुरू में तस्करा किया था और कहा था कि 2 किरदार बताए जाएंगे। एक वो किरदार है जिस पर कुरान मजीद की तालीमात का असर हुआ,
اور ایک وہ کردار ہے جو قرآن پاک کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں کرداروں میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے وہ آپ ملاحظہ کر لیں، اور اس سے سمجھ لو خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے۔ کسی کے آگے بڑھنے کی وجہ سے کوئی چیز بھلائی نہیں ہوتی، کسی کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے کوئی چیز بھلائی نہیں بنتی۔ بھلائی اپنی ذات میں ہوتی ہے، یاد رکھیے، کسی بھی چیز کی قیمت خود اس کے اپنے اندر میں ہوتی ہے، اور کسی بھی چیز کی اہمیت خود اپنی اس کی افادیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیرونی اور خارجی کوئی اختیار کر لے، اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے ایک اہم ترین حقیقت۔ لہذا قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہے اور کیسے زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ محسن کس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں کہتے ہیں، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ محسن ہم تو اردو میں ذرا ہلکے پھلکے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں میرے ساتھ کسی نے حسن سلوک کیا۔ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، مفہوم، لیکن یہ 10-20% ہے۔ عربی کے اعتبار سے یاد رکھیے محسن زیادہ وسیع لفظ ہے، اس کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ محسن کا عربی میں جو مفہوم ہے وہ یہ کہ ہر کام جو پرفیکٹ انداز میں انجام دیتا ہو، ہر کام جو بھلے انداز میں بخوبی انجام دیتا ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، ذبح کرتے ہوئے بھی ایک احسان ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے۔ پانی پلا کر، چھری تیز کر کر، جانور کو زیادہ تکلیف نہ دے، فوراً اس کی شہرک پر چھری چل جائے اور اس کا احساس ختم ہو جائے، خون جسم سے باہر نکل آئے، یہ احسان ہے ذبح کے وقت۔ تو ذبح کے وقت بھی احسان ہے، نکاح کے وقت بھی احسان ہے، اور تجارت کے وقت بھی احسان ہے، عبادتوں کے وقت بھی احسان ہے۔ عبادتوں کا احسان کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادتوں کا احسان یہ ہے بخوبی عبادت ادا کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے ایسے تم نماز پڑھو جیسے بس اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں احسان ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کیجئے بخوبی انجام دینا، بھلے انداز میں پرفیکٹلی کوئی کام کرنا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے نیک پسندیدہ بندے جن کی زندگی اور راست باز ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، وہ دراصل ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ توحید۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب ہمارا بس اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عربی کے اعتبار سے اس جملے کا جو ترجمہ ہے اس میں ایک حذر کا مفہوم ہے کہ آپ دیکھیں گے مبتدا کو مؤخر کر دیا گیا اور خبر کو مقدم کر دیا گیا، اور یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے عربی کی فصاحت کے اعتبار سے جب خبر بالکل محصور ہو، اس کے سوا کوئی نہ ہو۔ لہذا آپ کو کہنا ہے کہ عالم تو بس زید ہی ہے، تو ایسے موقع پر یہ ترکیب اپنائی جاتی ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ ربنا، ہمارا رب تو بس تنہا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ عجیب و غریب یہ لب و لہجہ ہے، اس لب و لہجے میں دونوں چیزیں آ گئی، کہا توحید بھی آ گئی اور اخلاص بھی آ گیا، ہر دو چیزیں۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو کیوں؟ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو کیوں؟ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ لہذا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو بس اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہیں مانتے، کسی کو ہم داتا نہیں مانتے، کسی کو ہم دینے والا نہیں مانتے، کسی کو موت و حیات کا ہم مالک نہیں مانتے، کسی کو ہم نہ اولاد دینے والا مانتے نہ علم دینے والا مانتے۔ ربوبیت پوری کی پوری، ربوبیت کے معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ربوبیت، رب ہونا۔ لہذا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ عقیدہ جن کا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ثم استقاموا، ان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے نظریہ تبدیل کر رہے ہوں اور دل بدلی کے عادی ہیں، وہ نہیں، ہرگز نہیں۔ ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدم رہتے ہیں، جم جاتے ہیں اس توحید کی دعوت پر، اس ایمان پر، اس عقیدے پر
اس فکر پر وہ ثابت قدم رہتے ہوں، یہ ہے استقامت۔ اچھا، استقامت کا جو لفظ ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ جمع رہنا، اس مفہوم کے ساتھ ساتھ ایک اور مفہوم کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے درستگی کے ساتھ جمع رہنا۔ استقامت کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک جمع رہنا، اچھے بھلے انداز میں جمع رہنا، درست انداز میں جمع رہنا۔ تو جو بے شک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کر گئے اور توحید و اخلاص کے وہ بندے بن کر پھر اس پر وہ جمع رہے، ثابت قدم رہے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک تو یہ کہ استقامت کی غیر معمولی اہمیت ہے، یاد رکھیے، اور یہ استقامت ہی بہت سارے لوگوں میں کم رہتی ہے، استقامت ہی کا مسئلہ ہے، امتحان پورا استقامت کا ہے۔ جوش میں آ کر رمضان المبارک میں ہماری مسجدیں کتنی بھر جاتی ہیں وہ آپ دیکھیے، ہر مسجد کا عالم یہ ہے کہ جہاں چپلیں اتاری جاتی ہیں وہاں تک جانمازیں بچھانی پڑتی ہے، اتنی پبلک۔ پھر دوسرے عشرے میں آپ دیکھ لیجئے، تیسرے عشرے میں دیکھ لیجئے، عید کے دن ظہر کی نماز آپ دیکھ لیجئے، کبھی کبھی تو یعنی بہت حسرت ہوتی ہے دل میں جب مسجد میں آپ جائیں اور دیکھیں گے 6-7 مصلی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ استقامت کی بہت کمی ہے، یاد رکھیے۔ اور کامیابی کی جو دلیل ہے، کامیابی کا جو راستہ ہے وہ استقامت، ثابت قدمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو عمل تھوڑا کرو مگر برابر کرتے رہو، برابر کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ ساری رات جاگ کر شب بیداری کی ماشاءاللہ اپنے رمضان المبارک میں، اور اس کے بعد فجر بھی چھوٹ رہی، عشاء بھی چھوٹ رہی، جماعت سے نماز نہیں ہو رہی، استقامت نہیں ہے، تو اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا تاکید کر دی گئی کہ تمہارے اندر استقامت پیدا کرو، اور اسی لیے اہل اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ عام طور پر ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، کسی بھی شخص کو اس وقت تک ہم ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک کہ اس کی 2-4 کرامتیں ہوں، 2-4 اس کی کرامتیں ہوں، تبھی جا کے وہ اہل اللہ میں سے ہے، اولیاء میں سے ہے۔ یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، لیکن خود اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کرامتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کرامت تو شعبدہ بازی بھی ہو سکتی ہے، کرامت میں تو شبہ ہے کہ وہ کرامت ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں جادو کر رہا ہے، شعبدہ کر رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں تو ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ سچی ولایت کی دلیل کرامت نہیں ہے، کہا سچی ولایت کی دلیل استقامت ہے۔ لہذا وہ کہتے تھے، اہل اللہ کا مشہور جملہ ہے کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بہت بلند چیز ہے۔ اگر تم کسی شخص کو دیکھتے ہو کہ وہ روزانہ فجر سے کچھ پہلے اٹھتا ہے اور روزانہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کی کرامت ہے، یہ استقامت اس کی ولایت کی دلیل ہے، اس کو ولی سمجھو۔ ضروری نہیں ہوا میں اڑے، ضروری نہیں پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھے، دین پر ثابت قدمی اصل کرامت ہے۔ یہ ہے اہل اللہ میں سے ہونے کی دلیل۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بہت اہمیت ہے استقامت کی، بہت اہمیت ہے ثابت قدمی، جمع رہنا، اس سے بہت کچھ انسان کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ جو کیفیت، یہاں جو انجام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے وہ قابل غور ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ یہ تو اصل جنت کی کیفیت ہے کہ جنت میں جب بندہ داخل ہو جائے گا تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا، آخری خوف ہو سکتا ہے موت کا، وہ بھی جنت میں ختم ہو جائے گا، اور وہاں کسی چیز کا کوئی غم نہیں رہے گا۔ کتنے لوگ وفات پا گئے تھے، جائیداد لٹ گئی تھی، وطن سے نکال دیا گیا تھا، جیل میں ڈال دیا گیا تھا، کوئی غم باقی نہیں رہ جائے گا، خوش کی خوش، فرحت سرور کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے گا۔ یہ اصل تو بس جنت کی کیفیت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں استقامت آ جاتی ہے، ثابت قدمی آ جاتی ہے، تو دنیا میں بھی یہ کیفیت نصیب ہونے لگتی ہے۔ اللہ والوں کا عالم یہ ہوتا ہے، اندیشوں میں نہیں جیتے، ٹینشن میں نہیں جیتے، کل کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا مصیبت ہوگی، حکومت کیا کرے گی، ریٹ پڑے گا نہیں پڑے، کوئی سب اللہ کے حوالے کیے ہوئے دل اطمینان سے رہتا تھا، مطمئن۔ اور پھر جن چیزوں میں آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ان سے اگر چھین لیتا ہے
تو اس پر بھی ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ مطمئن رہتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اللہ کی طرف ہم لوٹ کر چلے جائیں گے، یہ کہہ کر وہ مطمئن رہتے ہیں، ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک طرح سے جنتیوں جیسی کیفیت دنیا میں بھی نصیب ہونے لگتی ہے۔ دنیا میں بھی یہ کیفیت ملنے لگتی ہے کہ عارضی اور طبعی طور پر تو غم ہو جائے گا، خوف ہو جائے گا، گھبراہٹ ہو جائے گی، لیکن دائمی طور پر دل میں غم خوف گھر کر جائے یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہ ہے وہ جنت والے جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ان اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کر کر اس کے بدلے میں یہ جنت کی نعمت عنایت فرمائے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے، جس دین پر استقامت کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جہاں توحید، جہاں اخلاص، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری، وہیں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے تاکید کر دی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرے۔ کتنے مقامات ہیں قرآن مجید کے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ جائیے اور تلاش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے فوراً بعد کیا ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کتنے مقامات ہیں آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اللہ کے حقوق کے مان پر بالکل ڈائریکٹلی اس کے متصل اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر انداز میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے تاکید کر دی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہ احسان کیا ہے یہ خود قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک، اچھا سلوک کس کو کہتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں وضاحت فرما دی، اور سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معنی یہ ہے کہ وہ تم ان کے سامنے اف نہ کرنا، تم ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب تک والدین نوجوان ہیں اور اولاد لڑکپن اور بچپن میں ہے تو لازمی بات ہے تو والدین کی بات سننا ہی ہے، وہی پرورش کر رہے ہیں، غذا کا انتظام کر رہے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ کب ہوتا ہے، جب اولاد نوجوان ہو جاتی ہے، والدین ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت اولاد پھر والدین کو کبھی کبھی بوجھ محسوس کرنے لگتی ہے، اور پھر ان کے تقاضوں پر، ان کی ضروریات پر اور ان کی خدمت کے موقع پر سخت و سست جملے کہنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اف بھی نہ کرنا، اف بھی کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایسی پیاری تعبیر ہے، اتنی پیاری تعبیر ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ آپ عربی زبان سے واقف ہوں گے تو قرآن مجید سمجھنے کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ کیا ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا، جھکا دینا اپنے آپ کو ان دونوں کے لیے، جناح الذل، اپنے بازوؤں کو، جناح کہتے ہیں پر کو، ونگز جو ہوتے ہیں پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں دو، ان کو جناح کہتے ہیں۔ تو کہا اپنے دونوں بازوؤں کو نرم کر دینا ان کے لیے۔ ایک تشبیہ ہے خوبصورت سی، یہ تشبیہ کس سے ہے، ذرا سا آپ پرندے کو دیکھیے کہ پرندہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بازو کو بہت نرم کر دیتا ہے، پھلا کر ان کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتا ہے، دشمن سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور موسموں کے تقاضوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ سردی ہے تو بچوں کو گرمی مل رہی ہے، لو چل رہی ہے تو بچے لو سے محفوظ ہو رہے ہیں، چوزے لو سے محفوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو پیش کیا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر دیتا ہے، ایسے ہی تم اپنی شخصیت کو اپنے والدین کے لیے نرم کر دو۔ اور ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، دعا بھی کرتے رہو کہ پروردگار ان کے ساتھ آپ وہی خیر کا معاملہ کیجیے، اسی مہربانی کا معاملہ کیجیے،
वही लुत्फ करम कीजिए कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मेरे साथ की थी, मैं छोटा था तो जैसे इन्होंने मेरे साथ मेहरबानी की थी और मेरे साथ उन्होंने नरमी बरती थी, शफकत का मामला किया था। अल्लाह आप ऐसे ही इनके साथ अपनी आतिफत का, अपने रहम करम का मामला कीजिए ताकि जहन मुंतकिल हो जाए कि बचपन में उन्होंने मेरे साथ क्या क्या एहसानात किए हैं। आप जानते हैं ना कि बचपन में माँ बाप जो एहसान करते हैं, वो बचपन में जो शफकत करते हैं वो लौटा नहीं सकता, इंसान लौटा नहीं सकता। किस तरह एक टाइम का खाना माँ खिलाती है, जरा सा आप ऑब्जर्व कीजिए, गौर कीजिए। हम नोटिस नहीं करते, लेकिन जरा आप देखिए, पूरी जतन कर डालती है, वो पूरी मेहनत कर देती है कि बच्चे को एक टाइम का खाना खिलाना है। और देखते हुए उकताहट होती है, इतनी खुशामद, छोड़ दे एक टाइम, दूसरी टाइम खुद भूख लगेगी, लेकिन माँ नहीं सोचती कभी है कि एक टाइम छोड़ दूं मैं और दूसरी मरतबा वो खा ही लेगा, 2-4-8 घंटे के बाद भूख लगेगी तो घुटने टेकने पड़ेंगे इसको और जिद खत्म हो जाएगी और खाना खाकर पेट भर ही लेगा। वो नहीं सोचती, वो तो सोचती खिलाना है तो खिलाना है। वो अपनी जिंदगी का मकसद समझ लेती है और तड़प तड़प कर वो खिलाती है। तो इरशाद फरमाया, देखो जरा गौर करो, उन्होंने तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ कैसे हुस्न सुलूक किया, कैसी हमदर्दी की, कैसी नरमी की, वही कैफियत तुम अब अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। यह है ihसान की गोया तशरीह जो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमा दी। यहाँ बहुत ही इजमाल है, ब्रीफली अल्लाह ताला ने कहा कि वो बिल वालिदैनी ihसाना। और कुरान मजीद का ऐसा मसला है कि कुरान मजीद के एक मकाम की वजाहत दूसरा मकाम करता है, एक आयत की तशरीह दूसरी आयत करती है, लिहाजा मरबूत है अल्लाह ताला का कलाम। इसके बाद आगे इरशाद फरमाया, और माँ का मामला तो कुछ और ही है। फरमाया हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा, और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बोझ को लादा था, उठाया था हमल की शक्ल में, कुरहन, बड़ी मशक्कत के साथ, तकलीफ के साथ। कोई आसान बात नहीं होती। अगर ये कैसी तकलीफ होती है इसको समझना हो तो एक दिन के लिए तुम 1.5-2 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध कर रखो। लाजमी बात है, वो पत्थर बाहर है, अंदर नहीं है, इतना बड़ा फर्क है, ये भी गौर कर लो। और दूसरे ये कि वो 1-2 दिन ही के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बोझ जो बढ़ता चला जाता है और 9 महीने तक, और फिर वजन बढ़ता चला जा रहा है, और अंदर आलम ये है कि इंसान का जिल्द वो खींची जा रही है, रगे तनी जा रही है, और जो माँ खा रही है उसका बड़ा हिस्सा तो फिर वो हमल के लिए चला जा रहा है, उसका खून बनता जा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर पर भूख लग रही, कमजोरी हो रही, निढाल होती चली जा रही, उसके बावजूद कामकाज भी करना है, उसके बावजूद भी दुनिया की मसरूफियात भी अंजाम देना है। लिहाजा फरमाया हमलतहु, इंसान को माँ उठाती है, हमलतहु उम्मुहु कुरहा, बड़ी तकलीफ के साथ, मशक्कत के साथ, व वदअतहु कुरहा, और डिलीवरी होती है, विलादत होती है बड़ी तकलीफ के साथ, जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। सिर्फ और सिर्फ माँ ही बता सकती है कितनी तकलीफ हुई, कोई नहीं बता सकता उसको कितनी तकलीफ हुई। जख्म हो जाता है एक फोड़ा, और वो फोड़ा पक जाता है, और वो छोटा सा फोड़ा जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का होता है, जब डॉक्टर उसको हमारे जिस्म से जुदा करता है, वो जख्म फटता है, जान निकल जाती। जरा आप सोचिए कि इतनी बड़ी शख्सियत, कई किलो, 3 किलो 3.5 किलो का जनीन वो बाहर आता है, तो माँ को कितनी तकलीफ होती है। उस तकलीफ में कोई शामिल नहीं होता, तने तना वो तकलीफ उठाती है। फिर उसके बाद वहमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, फिर उसके बाद से दूध पिलाने का मरहला भी है, और अपने खून से ग़िज़ा बना बना कर अपने सीने से अपनी औलाद को जिंदगी देती है माँ। और फिर इरशाद फरमा, कभी कभी तो ये मुद्दत चलती है 2-2 साल तक, 2 साल तक माँ दूध पिलाती है। उसका एक फिक़ही मसला है, उसकी मैं अभी वजाहत कर दूंगा। लिहाजा 3 चीजें ऐसी हैं जो तने तन्हा माँ ये बोझ उठाती है और ये तकलीफ उठाती है, जिसमें सबसे पहले हमल की तकलीफ, दूसरी डिलीवरी की तकलीफ, और तीसरे दूध पिलाने की जहमत। ये 3 चीजें माँ करती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
جب صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک میں کس کے ساتھ کروں تو فرمایا ماں. فرمایا پھر سیکنڈ نمبر پر فرمایا ماں. کہا اللہ کے رسول تیسرے نمبر پر؟ کہا ماں. کہا اچھا اس کے بعد چوتھے نمبر پر؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا نام لیا باپ. لہذا یہ وہ ماں کا مقام ہے جس ماں کے مقام کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی نے ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر طواف کرایا، عمرہ کرایا، حج کرا دیا. حضور سے پوچھا اللہ کے رسول کے حق ادا کر دیا؟ کہا ایک رات کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. یہ ہے وہ ماں کا حق. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ. حمل تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس مدت کو کہتے ہیں جس میں وہ پریگننٹ ہوتی ہیں. وَفِصَالُهُ، فصال کہتے ہیں دودھ پلانے کے زمانے کو جو فیڈ کیا جاتا ہے. یہ دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے کہا 30 شہرن. شہرن آپ جانتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر کے معنی عربی میں مہینے کے ہوتے ہیں، منتھ. اور 30 بھی آپ تقریباً سنے ہوئے ہوں گے، 30 کو کہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پریگننٹ ہونے اور دودھ پلانے دونوں کی مدت 30 مہینے کی ہوتی ہے. اس کی تشریح کی گئی کہ کم سے کم جو حمل ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے. 6 مہینے سے پہلے جو ڈیلیوری ہوگی تو بچہ بچے گا نہیں، وہ مر جائے گا. تو 6 مہینے تو کم سے کم مدت ہو گئی. اور ادھر دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 24 مہینے. 24 مہینے تک دودھ پلایا جا سکتا، اس کے بعد نہیں پلانا چاہیے. لہذا یہ دونوں ملا کر 30 مہینے ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہا بعض مفسرین نے، لیکن یہ کوئی ضروری کمپلسری نہیں ہے. مفسرین نے اپنے اپنے فہم کے اعتبار سے کہا کہ 9 مہینے اگر پورے ہوئے ہوں اور 9 مہینے کے بعد ولادت ہوئی ہو تو اب آپ 24 مہینوں میں سے اور 3 مہینے نکال دیجئے، 21 مہینے ہی دودھ پلایا جائے گا وغیرہ. ایسی تشریحات کی گئی جو شرعی طور پر نہیں ہے. بس شرعی طور پر یہ ہے کہ کم سے کم وہ حمل کی مدت جو مانی جائے گی وہ 6 مہینہ، اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہوگی وہ 2 سال. 2 سال کے بعد دودھ پلانے کو اکثر علماء نے جائز نہیں کہا. بس 1-2 کنڈیشن کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال تک کی اجازت دی. 2.5 سال تک کی اجازت دی. بعض شکلیں ایسی ہوتی ہے کہ بچے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ خارجی غذا برداشت نہیں کر سکتے، لہذا ان چیزوں کو دیکھ کر 2.5 سال تک کی اجازت دی. اس کے آگے اجازت نہیں ہے، جائز نہیں رہ جاتا. لہذا یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور کھل کر یہ تفسیر نمایاں اس وقت ہوئی جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا. ایک صاحب آئے اور انہوں نے شکایت کی، اپنی اہلیہ کی، اور کہا کہ مجھے ان کے کیریکٹر پہ شبہ ہے کیونکہ نکاح کے 6 مہینے کے ساتھ ہی بچہ ہو گیا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ کیس تو بڑا سیریس ہے، بلاؤ تمہاری اہلیہ کو اور شاید ان کو سزا وغیرہ دی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے اسلامی عدالت میں. لہذا ان کی بہن کہتی ہے کہ جب یہ اطلاع ملی میری بہن کو کہ امیر المومنین نے طلب کیا تو وہ رو پڑی اور اللہ کے دربار میں کہا کہ مولا آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ میں آپ سے اپنے دل کا درد بیان کرتی ہوں کہ میرے کردار پر اس وقت سوال کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن حضرت عثمان امیر المومنین ہے. لہذا وہ پہنچی تو حضرت عثمان نے کہا کہ تم پر سزا جاری ہوگی کیونکہ یہ کیس ایسا ہے کہ تمہارے شوہر کو شبہ ہے کہ پہلے سے تو تم حاملہ نہیں تھی. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین ذرا ٹھہریے، آپ ان پر سزا جاری نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ فِصَالُهُ 30 شهرًا، 30 مہینے میں دونوں چیزیں ہو جانا. لہذا 6 مہینے میں ان کی جب ولادت ہوئی ہے اس کے معنی قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ 6 مہینے لیگل پیریڈ ہے، اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ بلا شبہ میرا ذہن ہی نہیں گیا تھا اس حقیقت کی جانب. اب دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ صحابہ کا معاشرہ کیسا تھا
آپس میں کتنی محبتیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تعاون تھا، کیسے مشورے تھے، اور آج ہم کیا تصویر پیش کرتے ہیں، ذرا غور کرنے کی چیز ہے۔ اور حضرت عثمان نے ذرا برابر تردد نہیں کیا کہ میں امیر المؤمنین ہوں، کیسے دوسروں کی رائے قبول کر لوں، بالکل نہیں، بہت ہی کھلے دل کے ساتھ حضرت عثمان نے یہ رائے قبول کر لی، اور سارے صحابہ نے بالاتفاق کہا کہ یہ جو فہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حق بجانب ہے کہ اقل مدت منیمم جو پیریڈ ہے عمل کی وہ 6 مہینے، 6 مہینے کے بعد اگر ولادت ہوگی تو لیگل ہوگا بچہ، کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا پھر بیٹا آگے بڑھا تو راوی کہتا ہے عربی لب و لہجے میں کہ لَيْسَ الْغُرَابُ بِالْغُرَابِ أَشْبَهَ مِنْ ابْنِهِ هَذَا بِالْأَبْ، کہ کوا کسی کوے سے اتنا مشابہ نہیں ہوتا ہوگا جتنا یہ بچہ اپنے باپ سے مشابہ تھا۔ اور وہ پچھتاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے بلا وجہ اجلت کر دی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شکایت کر دی تھی کہ اتنا جلدی کیسے ڈیلیوری ہو گئی۔ وہ خود پچھتاتے تھے بعد میں، کیونکہ پورا وہ اپنے باپ پہ بچہ گیا تھا، جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا یہ ڈکلریشن کہ 6 مہینے میں بھی اگر حمل ہو تو وہ اپنے باپ ہی کا کہلائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں، وہ بالکل سائنٹیفک ہے، حقیقت پسندانہ ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو حل کیا، اور میں نے عرض کیا نا تمام فقہاء اس بات پر متفق ہے کہ 6 مہینے 9 مہینے بھی ہو سکتے، کبھی کبھی 10 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو پیریڈ ہے وہ 6 مہینے ہے۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر 27 ہفتے نہ گزرے ہوں تو پھر وہ انکمپلیٹ رہتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندہ اور کمپلیٹ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ اس کو 27 ہفتے گزر چکے ہیں اور وہ پھر لیگل بچہ ہے اپنے باپ کا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور ماں کا عالم یہ ہے کہ حمل کی مدت اور پھر دودھ پلانے کی مدت، یہ 30 مہینے وہ بزی رہتی ہے، مصروف رہتی ہے، مشقت میں رہتی ہے، مصیبت سہتی رہتی ہے۔ لہذا ماں کے ساتھ تو بہت زیادہ حسن سلوک کرنا، اور پھر اس کے بعد سے جیسے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمبر پر والد کا تذکرہ کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے والد کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ آپ والد کو پوری طرح خارج نہیں کر سکتے، ماں کو زیادہ افضلیت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن والد کو خارج نہیں کیا ہوگا۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، دونوں والدین پیرنٹس کے ساتھ اس نے سلوک کی اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ اب یہ بچہ جب دنیا میں وجود میں آتا ہے کمزور سا، دھیرے دھیرے چلنے پھرنے کے قابل ہوا، لیکن اپنے سلسلے میں بھلا کیا ہے برا کیا ہے فیصلہ کرنے پر قادر نہیں۔ والدین فیصلہ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ پر خرچ کرنے پر قادر نہیں، والدین خرچ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سے لڑکپن ختم ہوا، بچپن ختم ہوا، جوانی کے مرحلے کو پہنچ گیا، تو پھر اس کے بعد سے اب فیصلوں کی صلاحیت ہو گئی، لیکن بصیرت نہیں ہوتی، دوربینی نہیں ہوتی، اور تجربہ کاری نہیں ہوتی، اسی لیے حقائق سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ غلط فیصلے کر جائے اپنے مستقبل کے سلسلے میں۔ لہذا والدین کے مشوروں اور رہنمائی کی شدید ضرورت باقی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی عقل کے کامل مرحلے کو پہنچتا ہے۔ کب؟ فرمایا 40 سال کے جب موصوف ہو جاتے ہیں، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ ایک نیک آدمی، ایک نیک مسلمان، ایک نیک انسان جب اپنی عقل کو سن رشد کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے، تب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ والدین نے کتنا میرے ساتھ حسن سلوک کیا، اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے وہ اپنے والدین کا بڑا شکر گزار ہوتا ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی اللہ کی نعمتیں اس پر ہوئی، اور وہ کہہ پڑتا ہے کہ اے میرے رب اوزعنی ان اشکر، مجھے آپ تھامے رکھیے، سنبھال کر رکھیے مقام شکر پر، آپ مجھے توفیق دیتے رہیے کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ نعمتک التی انعمت علی، ان نعمتوں پر بھی جو تو نے میری شخصیت پر کی،
اور ان نعمتوں پر بھی جو تو نے میرے اپنے والدین پر کی، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ عجیب و غریب اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر تقاضے شکر پیدا ہوتا ہے۔ کون؟ شریف انسان، سلیم الطبع انسان، وہ انسان جو قرآن مجید کی تعلیمات میں اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب وہ شکر گزار بنا ہوا ہے۔ اسی لیے اکثر مفسرین نے فرمایا اس کے سب سے اولین مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے اور گھر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وہ 38 سال تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اب آپ دعوت کھل کر دیجئے اور اسلام کی طرف بلائیے۔ یہ تقریباً 2 سال گزر چکے تھے جبکہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی آ چکی ہے۔ دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کے تھے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی اور پھر اپنے والدین کو دعوت دی، اپنے والدین کو اسلام کی طرف بلایا، ان کے والدین نے بھی اسلام قبول کیا، اپنی اولاد کو اسلام کی طرف دعوت دی، اسلامی تربیت دی، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو کہا صحابہ میں 3 نسلوں والے مسلمان بس حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے کہ تینوں جنریشن، والد کی نسل بھی، والد والدہ بھی مسلمان ہوئی، حضرت ابوبکر بھی اور پھر آپ کے بچے بھی، یہ تینوں جنریشن اسلام میں داخل ہوئے۔ ایسی خصوصیت بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ یہ ایک مصداق ہے، لیکن یہاں بات کامن چل رہی ہے، سارے انسانوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے کہ وہ انسان جو اب سن رشد کو پہنچ گیا، عقل مندی آ گئی، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تو اس کو احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کی اور ایسا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ اب وہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ شکر گزاری پر، اے اللہ اس مقام پر، مقام شکر پر آپ مجھے تھامے رکھیے، ایسا نہ ہو استقامت ختم ہو جائے اور شکر گزاری کی کیفیت ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ نعمتک التی انعمت علیہ، وہ ساری نعمتیں جو مجھ پر ہوئی، اسلام کی نعمت، دین کی نعمت، توفیق کی نعمت، اچھی غذا کی نعمت، اچھی صحت کی نعمت، اچھے خاندان کی نعمت، آپ نعمتوں کی لسٹ بنا لیجئے، ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار۔ اور یہ کہتا ہے اور ان نعمتوں پر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے میرے والدین پر کی، میری والدہ پر، میرے والد پر۔ وہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ذرا آپ اندازہ لگائیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ساتھ ساتھ ہمارے والدین پر فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کے ساتھ جو بڑی نعمتیں کی، ان نعمتوں میں ایک نعمت عجیب و غریب ہے، ایک نعمت عجیب و غریب ہے، اس نعمت کو ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، خدمت کی تاکید ہے۔ لاؤبالی پن میں ہمارا بچپن گزرا، ہم خدمت نہیں کر سکے، خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ دنیا کا نظام ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کے مرحلے سے سب کو گزرنا ہے، لہذا اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ انسان 40-50 سال کا ہوتا ہے جب اچھی طرح کمانے دمانے پر، حالات پر کنٹرول کرنے پر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، والدین چل بستے ہیں، والدین اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان کے دل میں ایک تشنگی کا احساس رہتا ہے، کمی کا احساس رہتا ہے۔ اچھے حالات میں والدین ہوتے تو میں اچھی خدمت کرتا، یہ کرتا، میں ان کے ساتھ وہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پچھتاوے کا مداوع بھی کیا ہے، اس کمی کا بھی اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے۔ اس علاج کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تم کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور تم ان کے سامنے اف نہ کرنا، ان کی خوب خدمت کرنا، نرم کر دینا اپنی شخصیت کو اور اپنے بازو ایسے پھیلا دینا جیسے بس پرندہ پھیلاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لیکن اگر ایسا ہوا کہ والدین گزر چکے اور یہ سب کچھ تم نہیں کر سکے تو جو تمہارے دل میں ایک تڑپ ہے، کھسک ہے اور ایک جو پچھتاوا ہے، کمی کا جو احساس ہے، اس کا علاج اور اس کا مداوع کیا ہے؟ اشاروں میں بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم ان کے حق میں صالح ہو، دعا کر رہے ہو، ان کے حق میں تم خیرات کر رہے ہو، ان کے حق میں تم تلاوت کر کے ثواب پہنچا رہے ہو، ایصال ثواب کر رہے ہو، اور ان کے سلسلے میں تم دعائے مغفرت کر رہے ہو، وہ دعائے مغفرت جس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے سلسلے میں کرتے رہو، تو ارشاد فرمایا اگر یہ تمہارے اندر کیفیت ہے تو اس کے معنی تمہارا رشتہ تمہارے والدین سے نہیں ٹوٹا، باقی ہے اور تم ان کے ساتھ خیر کر رہے ہو۔ یاد رکھو ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، یہ گریہ وزاری کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، تمہاری تڑپ کو، تمہاری دعاؤں کو اور تمہاری اس کیفیت کو اپنے والدین کے سلسلے میں جو تم پر طاری ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، اس کا ثواب پہنچے گا، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کی وفات کے بعد بھی والدین سے حسن سلوک ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کس طرح؟ کہا نیک دعاؤں کے ذریعے سے کہ تم ان کے حق میں دعا کرتے رہو، کہا اور ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے سے۔ ان کے جو دوست احباب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اگر کوئی تحفہ آتا، کوئی شوربہ آ گیا، کھجوریں آ گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے بھی حصے لگاتے کہ مرحومہ کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے کہ میں ان کے رشتہ داروں کو اور ان کے اہل تعلق کو یاد رکھو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے والدین کے رشتہ دار دوست احباب کا بھی خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ حسن سلوک بھی تمہارے والدین کے حسن سلوک کی لسٹ ہی میں لکھے جائیں گے۔ اور پھر دعائے مغفرت جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو یاد رکھو انسان جب مر جاتا ہے تو ساری دنیا کی چیزوں سے رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے، 3 چیزوں سے باقی رہتا ہے، اعمال صالحہ، صدقہ جاریہ، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کا نفع جاری ہے، اور تیسری چیز ارشاد فرمایا الولد الصالح یدعو له، نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے۔ لہذا یہ دعائیں ہمارا اور ہمارے مرحومین کا رشتہ ہمارے درمیان باقی رکھتی ہیں، لہذا یہ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ دعا کرنے کے ہم حقدار اور اہل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے والدین پر، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم اور آپ نہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ہماری دعاؤں کے جو مستحق ہو رہے ہیں، اور ہم ان کے حق میں جو دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، آپ یہ جو دعا میں کہیں گے مرحومین کے لیے، مرحوم والدین کے لیے، کروٹ کروٹ اللہ ان کو جنت دے، اللہ جنت فردوس میں جگہ دے۔ کیوں؟ اس لیے نا اللہ نے ان پر ایک نعمت کی ہے، اللہ نے ایک نعمت کی ہے۔ وہ کون سی نعمت؟ کہ وہ اسلام پر خاتمہ ہوا، ان کا وہ ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اگر اسلام پر خاتمہ نہ ہوتا، آپ سوچئے آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اپنے والدین کے سلسلے میں۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ آزمائش کتنی بڑی ہوتی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ابوا سے گزر رہے تھے، یہ ابوا ایک علاقہ ہے جو پرانا مکہ مدینہ کے درمیان کا راستہ ہے، اس پر پڑتا ہے یہ علاقہ۔ مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ علاقہ پڑتا ہے، یہ بستی پہاڑی علاقہ ہے۔ ابوا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو پوچھا کون سی بستی ہے، کون سی آبادی ہے؟ لوگوں نے کہا ابوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونک پڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے واپس ہو رہے تھے، جہاں پر کہ آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے رشتہ دار رہا کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد لوٹ رہے تھے، اور ابوا کی اس وادی میں پہنچے تو ان کو شدید بخار آیا، اور پھر حضرت آمنہ ایسی بیمار ہو گئی
کہ سفر جاری نہیں رکھ سکی اور پھر وہ رک گئی, وہ قافلے سے بچھڑ گئی, بیمار پڑ گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے 6 سال چند بہنوں کے, اور ام ایمن ہے خادمہ, اور پورا قافلہ آگے بڑھ گیا کہ آپ کی بیماری بڑھتی چلی گئی اور حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی. اور پھر وہیں حضرت آمنہ کو دفنایا گیا, وہیں آپ کی تدفین ہو گئی. اور ام ایمن گھبرا گئی اور گھبرا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, اور حضرت آمنہ کے اونٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تنہا 6 سال کے بچے کو بٹھا دیا, اور خود اپنے اونٹ پر بیٹھی اور اونٹوں کو دوڑا دیا کہ کسی طرح مکے کے قافلے سے جا ملے, ایسا نہ ہو بہت دیر ہو جائے, 2-3 دن وہ آگے بڑھ جائے اور یہ تنہا یہ دونوں رہ جائے. لہذا وہ چاہتی تھی کہ قافلے سے مل جائے, اور ان کا جذبہ صحیح تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ پلٹ کر دیکھتے تھے کہ والدہ تو یہی مدفون ہو گئی, بند خاک ہو گئی. اور پھر جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کے دادا نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا, اور پھر آپ کے دادا نے آپ کی نگہداشت کی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تربیت ہوتی رہی, پروان چڑھتے رہے, جو حالات ہونے تھے ہو گئے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. پھر اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی, اور پھر ہجرت کے بعد حالات بگڑتے رہے, حملے ہوتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ پر کنٹرول دے دیا. فتح مکہ کے موقع پر سن 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر قافلہ بنا کر حج کے لیے قافلہ بھیجا, اور سن 10 ہجری میں اب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے, اور نکل کر اب چل رہے ہیں. ابوا کے مقام پر پہنچے تو لوگوں نے جیسے ہی کہا یہ ابوا کا گاؤں ہے, تو وہ سارا منظر یاد آ گیا, پوچھا قبرستان کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ ہے, وہاں پہ قبریں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے قبرستان پہنچے, اور قبرستان پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے, اور اتنا رو پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر فرد اپنے آنسو پر قابو نہیں رکھ سکا, ہم سب رو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے, جھاڑ کر اس کو صاف کیا, ٹھیک ٹھاک کیا, واپس آئے اور کہا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ نے کہا آپ کی اے اللہ کے رسول اس غم کی کیفیت پر ہم بھی آپ دیدہ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غور کرنے کی چیز ہے اور بہت سمجھنے کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مجھے تم لوگوں نے بتایا کہ ابوا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ رسولوں اور نبیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے. لہذا میں نے اللہ سے درخواست کی کہ مولا میں اپنی ماں کی قبر جانا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت آئی. میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی, اللہ میں دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی, لہذا میں رو پڑا, میں تڑپ گیا کہ میری ماں کی وہ بیماری اور اس وقت تنہائی میں وفات اور تدفین, یہ سب میری نگاہوں میں, اور میں دعائے مغفرت کرنا چاہ رہا تھا, مجھے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ملی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس آزمائش سے گزرے اس آزمائش سے ہم اور آپ نہیں گزرتے ہیں, ہمارا آپ نہیں گزرتے ہیں. وہ درد دل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا پڑا کہ دعائے مغفرت کی بھی اجازت نہیں ہے, وہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ہم تو یہ ہے نا کہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ پروردگار نہ صرف یہ ان کو بخش دیجئے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اے اللہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے. اور وہ کہ دیکھو یاد رکھو وعلی والدیہ, تمہارے والدین پہ بھی جو نعمت بھی ہے نا, نعمت اسلام, اس کو یاد رکھو, اس کو یاد رکھو کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور یہ وہ ایسا احسان ہے جس کی وجہ سے تمہارے دل کو اطمینان ہے, تمہارے دل کو ایک طرح سے دعا کرنے اور مغفرت کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اس کے دربار میں مطالبہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ موقع تو نبیوں اور رسولوں کو نہیں ملا ہے. اس آزمائش سے تو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم بھی گزرے, اس آزمائش سے تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے. ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ اب آگے دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی گئی, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا. اصحاب الفترہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جن تک اسلام نہیں پہنچا,
لہذا اصحابُ الفترہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، اس میں بڑی طویل بحثیں ہیں، ہم لوگوں کو نہیں الجھنا چاہیے، کبھی بھی چھوٹا منہ بڑی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرنا ہوگا وہ میرے اور آپ کے مشورے سے کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کرنا ہے کرے گا، لہذا ان بحثوں میں ہم نہ الجھے۔ لیکن یہ حکم تھا کہ اصحاب الفترہ کے سلسلے میں جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اس سے پہلے وفات پا گئے تھے، دعائے مغفرت نبی نہ کریں۔ سورۃ التوبہ میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ نبی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام پر نہ مرے ہوں تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں۔ وہ ایک اصول تھا، وہ اصول اس لیے بھی تھا تاکہ اگر اللہ کے رسول اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے تو ہر صحابی چاہتا اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اور لازمی بات ہے حضرت اکرمہ نے اسلام قبول کیا، وہ اپنے والد ابو جہل کے لیے کرنا چاہتے، کون ہوگا، کون سی اولاد ہوگی جو اپنے والد کے لیے دعا کرنا نہ چاہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا کہ دیکھو دعا کرنے کا تو تم کو حق نہیں ہے۔ باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام کے آنے سے پہلے وفات پا گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، بڑے اختلافات ہیں فقہا میں، محدثین میں، اور اس میں ہم کو اس لیے الجھنے کی ضرورت نہیں، میرے اور آپ کے لیے اس میں کوئی عملی چیز نہیں ہے، نظریاتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرنا ہے کرے گا۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا صالح بندہ ہوتا ہے اور جو قرآن کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار آپ مجھے توفیق دیتے رہیں، تھامے رکھے مجھے مقام شکر پر کہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمتوں کا، وہ نعمتیں جو مجھ پر ہوئی، وہ نعمتیں جو میرے والدین پر ہوئی، ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت، دین کی نعمت، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، اے اللہ آپ مجھے یہ توفیق دیں کہ میں وہ نیک اعمال کروں ترضا ہو جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یاد رکھیے دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزوں کا کمبینیشن جو لوگ نہیں سمجھتے نا، اسلام کی بہت غلط رہنمائی کرتے ہیں، اسلام کی بہت غلط تشریح کرتے ہیں۔ کیا ہے اعمل صالحا اور ترضا ہو، دو چیزیں ہیں یاد رکھیے۔ ایک تو عمل صالح ہونا اپنی شکل میں بھی، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نبوی نماز ہونا چاہیے، آپ جو نیکی کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ویلڈ ہونی چاہیے، جو میں کر لوں وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اور دوسرے نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، ترضا ہو، اللہ کی رضامندی۔ نماز تو بالکل عین سنت کے مطابق ہے، ریاکاری کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لہذا ارشاد فرمایا وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، عمل میرا صالح ہو، تیری خوشنودی کے لیے ہو، صرف تیری رضا کے لیے ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، ارے اللہ میری نسل کی بھی اصلاح فرما دے، ان کو بھی دین پر رکھ۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف لوٹ کر آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ انی من المسلمین، میں تیرے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، سرنڈر ہوتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، مسلمان ہوں، فرما بردار ہوتا ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک کاموں کو ہم قبول کر لیتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، لغزشوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں، خطاؤں کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر جب ہم پر دین کا غلبہ ہوتا ہے اور عمومی طور پر ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو انسانی تقاضوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیتا ہے۔ فی اصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے، وعد الصدق، یہ میرا وہ سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جو میں ان سے کر رہا ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ جب حضرت جعفر ہرقل کے دربار میں تھے تو ہرقل کو جب بتایا گیا کہ آخری رسول مکہ مکرمہ میں وہ بعثت ہو چکی ہے تو اس نے انٹرویو لیا، کہا وہ کیا دعوت دیتے ہیں، وہ کیا دعوت دیتے ہیں، تو پھر دعوت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ توحید کی دعوت دیتے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کی بات کرتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہا یہ نبیوں کی تعلیمات ہے، یہ نبیوں کی تعلیمات ہے۔ میں جس کو عرض کر رہا ہوں کہ اسلام جس شکل میں ہم کو ڈھالتا ہے، جو ہم کو شیپ دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ، اللہ سے بھی بندہ جڑا ہوا ہو اور بندوں کے بھی حقوق وہ ادا کر رہا ہو۔ اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا
کہ اس کے مقابلے میں جو انکار کر رہے ہیں دین کا ان کا کیا عالم ہے. والذی قال لوالدیہ اف، جو اپنے والدین کو کہہ رہا ہے ہٹو ہٹو میں نہیں کر سکتا تمہاری خدمت. اف لکما، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے. اتعیدانی، مجھے نیکی کی طرف بلا رہے ہو، اچھا کام تربیت بھلی بات یہ سب مجھ سے کر رہے ہو. ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے بہت نسلیں گزر چکی، منمانی کی زندگی وہ بسر کر چکے. وہما یستغیثان، اور وہ دونوں ہیں کہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ بس اس کو ایمان کی، اس کو نیکی کی تو توفیق دے دے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن یہ اس کا عالم یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان نہیں رکھتا. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے یہ پچھلوں کے افسانے ہیں، انکار کرتا ہے. لہٰذا اس کی زندگی ایسی آزادانہ لاابالی کی، نہ ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہے اور نہ ہی اپنے مولا کا حق ادا کر رہا ہے. لہذا وہ کس راستے پر چل رہا ہے؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، انہی لوگوں کے راستوں پر چل رہا ہے جن پہ بہت سی پچھلی امتیں گزر چکی، تباہ و برباد ہو چکی، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. انہم کانوا خاسرین، بڑے گھاٹے میں رہنے والے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر عمل کرنے والے کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہے. اور فرمایا کہ اگر جنتی ہے تو پھر درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، جہنمی ہے تو درجے گرتے چلے جاتے ہیں. جتنے گناہ زیادہ ہے اتنے نیچے چلا جائے گا وہ. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا اور ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اس دن وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی الحیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، جس دن اہل کفر انکار کرنے والوں کو آگ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ دنیا کی خوشیوں کے پیچھے تم پڑے رہے، انجوائے کرتے رہے، لطف اٹھاتے رہے، لہذا آج ذلت کا تم مزہ چکھو. اور تمہارے اپنے غرور کی وجہ سے اور دنیا میں جو بدکاری پھیلاتے تھے اس کی وجہ سے آج تم کو جہنم کا مزہ چکھنا ہوگا. اس آیت میں بھی بڑی لمبی تشریح ہے لیکن خاصا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.